کوئی جو ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں بلکہ پتھر آگ والے جو ہے وہ کھلائے جائیں گے۔ فرمایا آج کر لے توبہ، آج پناہ مانگ لے اس خدا سے، آج گناہوں کی معافی اس خدا سے مانگ لے اور ہدایت کے راستے پر آ جا اگر بچنا چاہتا ہے۔ فرمایا آگے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آگے ایک اور قوم کا مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے سروں پر پتھر مار رہے ہیں، پتھروں کے ساتھ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ جیسے سر کچلتا ہے پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ بن جاتا ہے، جس مالک لم یزل نے کن فیکون کہہ کے یہ زمین و آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے سامنے وہ انسان جس کو خدا لم یزل نے ایک جو ہے وہ قطرے سے پیدا کیا ہے، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اگر وہ نطفہ جسم سے لگ جائے ناپاک، اگر وہ کپڑے پر لگ جائے ناپاک، نہ نماز ہوگی نہ قرآن ہوگا، وہی خدا اس کو دوبارہ کن کہہ کے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر پتھر سے سر کچلا جائے گا، پھر تکلیف میں پھر زندہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پوچھا اے جبریل ذرا بتا تو صحیح ہے کس وجہ سے ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز میں سستی کاہلی کرتے تھے، نماز پڑھنے کو جو ہے وہ اپنے اوپر جبری مشقت سمجھتے تھے، آج یہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پھر ایک اور مقام پر لوگوں کو دیکھا جن کے فرمایا زبانیں اور ہونٹ کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے عرض کیا ہے جبریل ذرا بتا تو صحیح نا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ واعظ خطیب ہیں جو لوگوں کے درمیان لڑائی فساد دنگا کروایا کرتے تھے۔ فرمایا ایسے واعظ، ایسے خطیب، ایسے خطبہ، ایسے علماء یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ میں ہوں گے اور ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا آج اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے آگے دیکھا کچھ لوگوں کے منہ بند کیے ہوئے ہیں، سلائی کیے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے جو ہے وہ پیٹ کے اندر پتھروں کو جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے جسموں میں آگ بھری جا رہی ہے، پتھر بھرے جا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں لوگ امانت رکھتے تھے اور یہ ان امانتوں میں خیانت کرتے تھے، ان امانتوں کو یہ استعمال کرتے تھے، ان امانتوں میں یہ جو ہے وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ فرمایا یہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے آئیے سنیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں کیلوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھوکی جا رہی تھی، زبانیں جن کی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لوگ چغلی کرنے والے تھے جو ایک کی بات دوسرے کو بتاتے تھے اور ان کے درمیان فساد دنگا کرواتے تھے۔ چغلی کرنے والے قیامت والے دن ان کی زبانوں میں کیل جو ہے وہ ٹھوکے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے نواں گناہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ خون کی نہر میں تیر رہے تھے، خون کی نہر چل رہی ہے اس میں تیر رہے ہیں اور اس تیرتے ہوئے کنارے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرشتے اس کنارے پر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور وہ پتھر ان لوگوں کو سروں پر مارتے ہیں اور مار کر دوبارہ جو ہے وہ انہیں نہر کی طرف دھکیلتے ہیں اور پھر وہ غوطہ زنی ہو کر پھر وہ کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا فرشتے پتھر انہیں مارتے ہیں اور پھر وہ اسی نہر میں خون والی نہر میں چلے جاتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج ان کی سزا یہ ہے۔ 10واں گناہ سن لیجئے کہ جو حضور علیہ السلام کو اس رات دکھایا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف حلال گوشت پک رہا ہے اور ایک طرف بدبودار
حرام گوشت